السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 28 دسمبر 2024 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک بڑی رپورٹ ہے، وہ آپ تمام حضرات اسی ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس طرح کی تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ مساجد اور عبادت گاہوں اور اوقاف کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم فیصلہ۔ جدید ممبر سازی کا اعلان۔ مسلمان اپنے کردار و عمل کے ذریعے اپنی صفوں میں اتحاد اور برادران وطن کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرے۔ صدر جمعیت علماء ہند۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس مولانا محمود مدنی صدر جمعیت علماء ہند کی زیر صدارت بمقام مدنی ہال ITO نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ اس میں ملک کی موجودہ فرقہ وارانہ صورتحال، سنبھل سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں مساجد و درگاہوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں اور عبادت گاہ ایکٹ اور وقف ترمیمی بل جیسے سلگتے ہوئے مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا اور اہم فیصلے لیے گئے۔ ساتھ ہی نئے ٹرم کے لیے جمعیت علماء ہند کی جدید ممبر سازی کا بھی اعلان ہوا۔ اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی سمیت ملک بھر سے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے ارکان و مدعوین خصوصی شریک ہوئے اور ملک میں الگ الگ علاقوں میں ہو رہے واقعات و مسائل پر روشنی ڈالی اور اپنی رپورٹیں پیش کی۔ اس موقع پر اپنے صدارتی کلمات میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ نفرت کے بڑھتے ہوئے ماحول نے نہ صرف امن و امان کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے بلکہ سماجی ہم آہنگی کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مزید برآں میڈیا کی جانب سے الزام تراشی نے آگ میں گھی کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں منظم طریقے سے کام کرنا ہوگا تاکہ نہ صرف ان خطرات کا سامنا کیا جا سکے بلکہ اپنی بنیادی آئینی حقوق کی بھی مؤثر حفاظت کی جا سکے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہمارا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ فرقہ پرستی کا جواب فرقہ پرستی سے نہیں دیا جا سکتا، تاہم معاشرے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا معقول اور مدلل جواب دینا بھی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار و عمل کے ذریعے نہ صرف اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرے بلکہ برادران وطن کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرے۔ مجلس عاملہ نے ایک اہم فیصلے میں جمعیت علماء ہند کے نئے ٹرم 2024 27 دسمبر کی ممبر سازی اور انتخابات کا بھی اعلان کیا۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ سلگرہ جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر 1 اپریل 2025 تک ممبر سازی ہوگی۔ 1 اپریل تا 31 مئی 2025 مقامی و ضلعی یونٹوں کا انتخاب ہوگا اور 1 جون تا 30 جون 2025 صوبائی یونٹوں کے انتخابات ہوں گے۔ اس عنوان پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جمعیت ایک دستوری اور جمہوری جماعت ہے۔ 3 سالہ ٹرم مکمل ہونے پر نئے ٹرم کے انتخاب سے قبل پورے ملک میں ممبر سازی کی جاتی ہے اور پھر مقامی یونٹ سے لے کر صوبہ یونٹوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے خاص طور پر اس امر پر زور دیا کہ حقیقی ممبر سازی ہونی چاہیے۔ تعداد بڑھانے کے لیے کسی بھی طرح کی مبالغہ آرائی یا غلط بیانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ نیز انتخابات میں جمہوری تقاضوں کا پورا لحاظ برتا جانا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا ٹرم مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ ٹرم میں ہماری 6800 مقامی یونٹیں تھیں، اس بار پورے ملک میں زیادہ سے زیادہ یونٹ بنانے کا عزم ہے۔ اجلاس مجلس عاملہ نے جمعیت علماء ہند کی فعالیت اور دائرہ کار میں ترقی کے لیے ایکٹیو ممبر کی تعداد بڑھانے پر بھی زور دیا ہے۔ اجلاس مجلس عاملہ نے مختلف احوال کے جائزے کے بعد سنبھل میں پیش آمدہ افسوسناک واقعہ اور ملک کے مختلف علاقوں میں مساجد و درگاہوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں اور عبادت گاہ ایکٹ اور وقف ترمیمی بل پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سلسلے میں حکومت کو عدالت میں جلد از جلد مستحکم موقف اختیار کرنا چاہیے تاکہ ملک میں سنبھل جیسا واقعہ رونما نہ ہو۔ جمعیت علماء ہند ملک میں امن و امان کے تحفظ کے نظریے سے اس مسئلے کو دیکھتی ہے، اس لیے عدالت میں بھی اس مسئلے کا پوری قوت سے دفاع کرے گی۔ مجلس عاملہ نے وقف ترمیمی بل پر جمعیت علماء ہند کی طرف سے کی گئی جدوجہد کا جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ نیز سبھی ریاستی یونٹوں کو ہدایت دی کہ اوقاف بالخصوص مساجد کے تحفظ کے لیے جدوجہد تیز کرے۔
مجلس عاملہ نے اپنے فیصلے میں یہ طے کیا کہ ماہ فروری 2025 میں متحدہ قومیت کے عنوان سے ایک اجلاس منعقد کیا جائے تاکہ اس حقیقت کو اجاگر کیا جا سکے کہ وطنی اور ملکی اشتراک میں مسلمان برادران وطن سے کئی معنوں میں آگے ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کی اکثریت نے اس ملک میں بسنے کو ترجیح دی اور وطن عزیز کی عظمت و توقیر کے لیے بیش بہا خدمات انجام دی اور لگاتار دے رہے ہیں۔ مجلس عاملہ نے تعلیم کے سلسلے میں صدر جمعیت علماء ہند کی طرف سے پیش کردہ کئی اہم تجاویز پر غور کیا، جس میں اسلامی ماحول میں معیاری انگلش میڈیم اسکول، دینی مدرسوں میں کوچنگ سینٹر کا قیام، مسلمانوں کے زیر انتظام اسکولوں میں دینی مضامین کی شمولیت، ہندی اور مقامی زبانوں میں اسلامی علوم اور ہاسٹل کے قیام شامل ہیں۔ اور مجلس عاملہ نے اس بات کو منظوری دی کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کیا کیا انتظامات کیے جائیں، اس پر ماہرین تعلیم کا ایک ورکشاپ منعقد کیا جائے۔ اجلاس میں کئی اہم شخصیات بالخصوص صدر جمعیت علماء یو پی حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علامہ قمر الدین صاحب گورکھپوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند اور اہل محترمہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی کے وصال پر دعائے مغفرت کا اہتمام کیا گیا۔ اجلاس دیر شب مولانا مفتی محمد راشد اعظمی نائب محتم دارالعلوم دیوبند کی دعا پر ختم ہوا۔ ابتدا میں ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے سابقہ کارروائی کی خواندگی کی۔ مجلس کا آغاز مولانا شمس الدین بجلی کی تلاوت سے ہوا۔ اجلاس میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کے علاوہ مفتی ابو القاسم نعمانی محتم دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی احمد دیولہ نائب صدر جمعیت علماء ہند، مولانا رحمت اللہ میر کشمیری نائب امیر الہند، مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری، مولانا حافظ ندیم صدیقی مہاراشٹر، مفتی افتخار احمد قاسمی، مولانا شمس الدین بجلی، مولانا مفتی محمد راشد اعظمی نائب محتم دارالعلوم دیوبند، مولانا عبداللہ فاروقی دارالعلوم دیوبند، حاجی محمد ہارون مدھیہ پردیش، مولانا مفتی رفیق احمد مظاہری گجرات، مولانا محمد عاقل، مفتی محمد جاوید اقبال کشن گنج، مولانا نیاز احمد فاروقی ایڈوکیٹ، مولانا کلیم اللہ خان قاسمی، مولانا محمد ابراہیم کیرالہ، مولانا عبدالقدوس پالنپور، حافظ پیر خلیق احمد صابر حیدرآباد، حافظ عبید اللہ بنارس، مولانا یحییٰ کریمی میوات، مولانا عبد القادر آسام، مولانا حبیب الرحمن الہ آباد، حاجی حسین احمد چنئی شریک ہوئے۔ وہیں دوسری جانب سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی وفات پر جمعیت علماء ہند کا خراج عقیدت۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی وفات پر گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک کا نقصان عظیم قرار دیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ایک ممتاز ماہر معاشیات، قابل سیاستدان اور فاضل رہنما کی حیثیت سے ملک کی ترقی اور استحکام میں غیر قدر خدمات انجام دی ہے۔ ان کی قیادت میں ملک نے نہ صرف اقتصادی اصلاحات کی بنیاد پڑی بلکہ امن و ترقی اور سب کے لیے انصاف کی مضبوط روایت کو فروغ ملا۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ انہوں نے اپنی غیر متنازع شخصیت، بردباری اور عوامی خدمت کے جذبے سے ایک مثال قائم کی ہے۔ وہ سیاست میں شائستگی اور اصول پسندی کے ایک روشن نمونہ تھے جن کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی۔ وہ جمعیت علماء ہند کی قیادت بالخصوص فدائے ملت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص تعلق رکھتے تھے۔ بحیثیت ممبر پارلیمنٹ حضرت فدائے ملت کے ساتھی بھی رہے۔ اس خاکسار کے ساتھ یعنی مولانا محمود مدنی کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ جمعیت علماء ہند کے مطالبے پر انہوں نے سچر کمیٹی تشکیل دی اور سچر کمیٹی کے کچھ اہم مطالبات کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کی۔ ان کے انتقال پر جمعیت علماء ہند ان کے اہل خانہ تمام محبین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔